میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام اوپر سے نیچے تک جوان بیٹے علی اکبر کو دیکھتے ہیں، اور مولا علی اکبر کو دیکھنے کے بعد حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا کیا اب اس دن کے لیے میں حیات تھا کہ اپنے بیٹے کا لاشا بھی دیکھوں گا؟ لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں بابا، آپ کو میں اپنے ہوتے ہوئے میدان میں تو جانے کی اجازت نہیں دوں گا، البتہ میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ المختصر یہ ہے کہ مولا حسین اللہ اکبر اپنی بہن سے فرماتے ہیں، زینب دیکھو علی اکبر کیا کہتے ہیں۔ بہن کہتی ہے بھیا انہیں جانے دے، اس لیے کہ یہ جائیں میدان کربلا میں اور اپنی جان قربان کر دیں۔ اس کے بعد مولا حسین اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں، اور امامہ باندھنے کے بعد امام علی مقام حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر اپنے ہاتھ سے بٹھاتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں میدان کربلا کی طرف۔ علی اکبر جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا میرے بیٹے اور ٹھہرنا، میں ایک مرتبہ تجھ سے 2 بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر واپس آئے، پھر بابا سے گردن جھکا کر 2 باتیں کی، اس کے بعد پھر کہا اچھا بابا آخری سلام لینا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو آپ پھر کہتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا، 2 باتیں تجھ سے اور کرنی ہے، پھر پلٹ کر کے آتے ہیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ میں 2 قدم جاتا ہوں، پھر آپ بلا لیتے ہیں، آخر مجھ سے اتنا امتحان کیوں لیا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے جو ہے وہ جلدی جلدی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور میرے لیے اتنی رکاوٹیں؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں علی اکبر میری محبتوں کا امتحان نہ لے، آج تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا حسین کا امتحان کتنا بڑا ہے، اور تجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر اگر تجھے اس محبت کا احساس کرنا ہو تو میرے بیٹے بس اتنا یاد رکھ، اگر تیری طرح کوئی تیرا اتنا خوبصورت بیٹا ہوتا جو ہم شکل مصطفیٰ ہوتا، ہم شکل پیمبر ہوتا، اور وہ کربلا میں خاک و خون میں تڑپنے کے لیے جاتا، تو جو تیرے دل پر گزرتی وہ آج میرے دل پر گزر رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ آج آ کر وہ منظر دیکھیں کہ ہاجرہ نے تو یہ سوچ کر بیٹے کو سنوارا تھا کہ میرا بیٹا میرے شوہر کے دوست سے ملنے جا رہا ہے، لیکن شہر بانو ام رباب اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں اس طرح جاتا دیکھ رہی ہے کہ خیمے کے باہر نکل کر کہتی ہے علی اکبر ذرا ایک مرتبہ مڑ کر دیکھنا تاکہ آخری مرتبہ تیرا دیدار کر لیں۔ آپ غور فرمائیں امام علی مقام نے آج اپنی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے جوان بیٹے کو تڑپتے بلکتے اور آہیں بھرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ایسے عالم میں حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے میدان کربل میں قدم رکھا شمر لعین کی آواز آئی لوگوں یہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے علی اکبر، علی ابن حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر ہے، اس سے اکیلے اکیلے کوئی مقابلہ نہ کرنا بلکہ چاروں طرف سے اس پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اللہ اکبر مولا علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک نیزہ حضرت سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں نوفل یزیدی جو ہے وہ داخل کرتا ہے، اور وہ سینہ وہ سینے سے پار ہو کر آپ کی پشت کی طرف نکلتا ہے، اور وہ عرش کا تارا شہزادہ گل بدن زمین پر آتا ہے۔ امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر جیسے زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا ادرکنی، یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری مدد کیجئے۔ ایک آواز کربلا کے میدان میں گونجتی ہے، شمر لعین کی پلید آواز، حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لے جا، جس بیٹے کے حسن پر تجھے ناز تھا ہم نے اسے مٹی میں ملا دیا، اس کا لاشا اٹھا کر کے لے جا۔ امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھا، دوپہر کا وقت تو ہو چکا تھا، تپتی ہوئی ریت ہے کربلا کی، گویا کہ سورج نے آج پوری دنیا کی گرمی جمع کر کے کربلا میں اگلنا شروع کیا ہے۔ وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت گویا کہ آسمان
आग बरसा रहा हो, जमीन शोले उगल रही हो, अगर वहां पर गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो भून करके कबाब हो जाए। गर्मी की हिद्दत और शिद्दत का ये आलम था। इमाम अली मकाम का बेटा तपती हुई रेत पर अपने सर रख करके अपने पैरों को यूं रगड़ रहा था। इमाम अली मकाम दौड़कर बेटे के पास आए और उसके बाद आपने तपती हुई रेत से अपने बेटे का सर उठाया और अपनी गोद में रखा, और गोद में रखने के बाद इमाम अली मकाम ने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू किया। बाप के हाथ की ठंडक पाकर वो अली अकबर इमाम जो है आंखें खोल देते हैं, और जब आंखें खोला आपने तो बाबा की जियारत की, और जब बाप की जियारत की आंखों में आंसू उमट आए। वो शहजादा गुल बदन, नर्म नाजुक बदन वाला शहजादा जब अपने बाप की गोद में अपने सर को देखते हैं तो अपने बाबा से कहते हैं, अब्बा मेरे सीने में बड़ी तकलीफ है, अगर ये सीने का नेज़ा आप निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अगर आपने मेरे सीने का नेज़ा निकाल दिया तो आपका बेटा आपसे वादा करता है कि मैं अली का पोता हूं और मैं अब भी दुश्मन से जंग करने की ताकत रखता हूं, बस मेरी तकलीफ इतनी है कि आप मेरे सीने का नेज़ा निकाल दें। इमाम अली मकाम ने अपनी 56 साला ताकत को इकट्ठा किया, और उसके बाद जो सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भाइयों के, कभी भतीजों के, कभी बेटों के लाशें उठाता रहा। जवान बेटे के सीने से जब इमाम अली मकाम ने अपने बेटे के सीने से नेज़ा खींचना चाहा, पूरी ताकत को यकजा करके, मुसलमानों तुम भी औलाद वाले हो, इमाम अली मकाम की कुर्बानियों को, उनके इम्तिहान को महसूस तो करो। अल्लाह अकबर, ये अजाने, ये नमाजें, ये तिलावत, ये दुरूद, ये इबादतें अगर महफूज है तो अहले बैत के खून की बरकत से महफूज है। इस कुर्बानी को हम कैसे भुला सकते हैं? अल्लाह अकबर, इमाम ने जैसे ही नेज़े से सीने से नेज़ा खींचा, अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब इमाम ने अपने बेटे के सीने से नेज़ा खींचा तो नेज़े की नोक पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। जैसे आपने बेटे के सीने के कलेजे का टुकड़ा, बेटे के सीने से दिल का टुकड़ा नेज़े की अन्नी पर देखा तो इमाम अली मकाम पर एक ऐसा गम का पहाड़ टूटा, गोया के अल्लाह अकबर 56 साल की उम्र तक इमाम हुसैन के सर का, दाढ़ी का एक बाल भी सफेद ना हुआ था। लेकिन जब आपने नेज़े पर अपने बेटे के दिल का टुकड़ा देखा तो इमाम अली मकाम देखते ही रह गए, और वो इतने गमगीन हुए, ऐसे गम की कैफियत तारी हुई कि इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। इमाम ने दिल पर से तवज्जो हटाई और बेटे के चेहरे की तरफ की तो बेटा आखिरी हिचकी लेकर के दम तोड़ चुका था। इतने खूबसूरत जवान बेटे का लाशा इमाम अली मकाम ने अपने हाथों से उठाया, और हाथों से उठाने के बाद जब खैमे की तरफ आए तो सैयदा ज़ैनब हज़रत शहरबानो से कह रही थी, शहरबानो, हुसैन को किसी गम ने बूढ़ा न किया, लेकिन बेटे के गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। इमाम अली मकाम पर गम का वो पहाड़ टूटा।